السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، یونیک نوٹ سے سوال نمبر 6 پڑھتے ہیں ہم کہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کیا تاکید فرمائی گئی ہے. تو دیکھیے، جواب ہمسائیگی کو عربی میں جوار کہا جاتا ہے اور پڑوسی کو جار کہتے ہیں. اسلام میں سب سے پہلا اور آخری مذہب ہے جس نے خوشگوار اور مطمئن معاشرہ پیدا کرنے کے لیے انسانی زندگی کا کوئی انفرادی اور اجتماعی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس سے ہمیں واسطہ نہ پڑتا ہو. چنانچہ رہائش اور سکونت، یعنی وہ سکونت بھی رہائش کو کہتے ہیں، سکونت کے لحاظ سے سب سے زیادہ واسطہ ہر ایک کو اپنے ہمسائے یعنی پڑوسی سے پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ حسن معاشرت، خوشگوار رہن سہن اور بود و باش کے لیے بھی صرف ترغیب نہیں کی بلکہ اس کے حدود مقرر کر کے تقریباً ایک معاشرتی نظام بنا کر باہمی خوشگوار تعلقات پر زور دیا ہے. اس سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمسائیگی کا حق صرف اپنے دائیں بائیں بسنے والے پڑوسی ہی نہیں بلکہ اس کی وسعت اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. قرآن مجید کی روشنی میں ہمسایوں کی اقسام. قرآن حکیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے حقوق میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل فرمایا ہے. چنانچہ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ترجمہ: رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ اور غیر رشتہ دار سے اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ، یعنی یہ 3 قسمیں بیان کر دی ہیں. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمسائے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں یا 3 قسم کے ہمسائے ہوتے ہیں. نمبر 1، ایسے لوگ جو ہمسایہ ہونے کے ساتھ رشتہ دار بھی ہوں، ایسے لوگ جو قرب و جوار میں رہتے ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ہم نشین اور دوست ہوں، اور ایسا شخص جس کے ہم سفر ہونے کا موقع ملے. لیکن یہ یوں 4 قسمیں بن جاتی حقیقت میں، اس لیے کہ ایک ہمسایہ وہ ہے جو صرف ہمسایہ ہے لیکن کافر ہے، ایک ہمسایہ وہ ہے جو ہمسایہ بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اور دوسرا ہمسایہ وہ ہے جو ہمسایہ ہے مسلمان ہے. تو اب جو رشتہ دار ہے اس کو 3 حق ہوتے ہیں: ہمسایہ ہونے کا، مسلمان ہونے کا اور رشتہ دار ہونے کا. 3 قسمیں یہ ہو گئی. اور چوتھی قسم ہے وہ لوگ جو ہم نشین اور دوست ہوں، یعنی سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، کلاس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پڑھنے میں ساتھ ہوتے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ 4 قسمیں بن جاتی ہیں ہمسایہ کی. اچھا، اگلی ہیڈنگ ہے ہمسایہ کے حقوق کی اہمیت احادیث کی روشنی میں. ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا، آپ نے یاد آگے کرنا ہے ہمسایوں کے حقوق احادیث مبارکہ کی روشنی میں. اسلام نے دیکھیں ہمسایہ کے حقوق کی اہمیت احادیث کی روشنی میں. اسلام نے صرف مسلمان ہمسایہ کے ساتھ ہی نیک سلوک کا حکم نہیں دیا بلکہ غیر مسلم ہمسایہ کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے. اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: غیر مسلم ہمسایہ کا 1 حق ہے، مسلمان ہمسایہ کے 2 حق اور مسلمان رشتہ دار اور ہمسایہ کے 3 حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمسایوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو ہمسایہ کی ضرورت کے وقت معمولی ضرورت کی چیز اپنے ہمسایہ کو نہ دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ترجمہ: جبرائیل اسلام مجھ کو پڑوسی کے ساتھ بار بار اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید اللہ ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں. اس طرح ایک روایت اور نقل کی جاتی ہے جس سے ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت اور واضح ہو جائے گی. ترجمہ: کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ فلاں عورت نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفلی روزے بہت رکھتی ہے، صدقہ دیتی ہے، اس لیے وہ مشہور ہے، لیکن اپنی بد زبانی سے پڑوسیوں کو ناراض کرتی رہتی ہے. سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی. پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے کم رکھتی ہے، نفلی عبادت کم کرتی ہے، نفلیں کم پڑھتی ہے، پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، لیکن اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی. تو حضور نے فرمایا جنت میں جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا وہ 2 پڑوسی ہوں گے. یعنی کہ پڑوسیوں کو جو شکوے ہوں گے آپس میں، یا اللہ اس نے میرا حق مار لیا تھا، میرے ساتھ زیادتی کی، تو پڑوسی اللہ کے حق دربار میں شکایت کرے گا. ہمسایوں کے حقوق احادیث کی روشنی میں. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ضروری ہے، کسی طرح کی زیادتی ان کے ساتھ جائز نہیں. حضور کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچائے. اعانت: ضرورت کے وقت ہمسایہ کی مدد کرنا فرض ہے، اور بخل سے ایسے موقع پر کام لینا جائز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اگر ہمسایہ تو اسے قرض مانگے تو اسے قرض دے، اگر تو اس سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کر، اور اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو اسے پورا کر. اگر ہمسایہ کے ہاں فاقہ ہو تو خود کھا لینا جائز نہیں. حضور کا ارشاد ہے، وہ شخص مومن کامل مومنی جو خود پیٹ کر بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. فاقے سے مراد یہ ہے کہ اس کے گھر میں کھانا نہ پکا ہو. تو کوئی بھی ہمسایہ ہو، غریب فقیر ہے، جھوپڑی والا ہے، کوئی بھی ہمسایہ تو ہمسایہ ہی ہوتا ہے. اچھا، مزاج پرسی. اگر ہمسایہ بیمار ہے تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی ضروری ہے. جس طرح کی مدد کی اسے ضرورت ہو مدد دینی چاہیے. عزت و آبرو کی حفاظت. ہمسایوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنا ضروری ہے. پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والا 10 گنا عذاب کا مستحق ہے. اس طرح چوری جو حرام ہے مگر ہمسایہ کے گھر چوری 10 گھروں کی چوری کرنے سے بدتر ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. تحفہ بھیجنا. ہمسایوں کے تحفے بھیجنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس سے باہمی پیار و محبت میں
اضافہ ہوتا ہے، آپس کے تعلقات میں استواری اور خوشگواری پیدا ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ کوئی پھل خریدے تو اپنے ہمسائے کے گھر بھیجے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اظہار نہ کرو، یعنی چپکے سے کھا لو، چھلکے وغیرہ گھر کے باہر نہ پھینکو، یعنی اس کے چھلکے اور فضلہ باہر کی طرف اس طرح نہ پھینکو کہ ہمسائے کے بچے دیکھ کر ان کا جی للچائے. جنازے میں شرکت، اگر ہمسائے کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت اور اس سلسلے میں ممکن تعاون ضروری ہے، جتنا ہو سکتا ہے تعاون کرنے چاہیے. تو عزیز طلبہ یہ سوال نمبر 6 آپ کے سامنے آ چکا، آپ نے اس سوال نمبر 6 کو یاد کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.